بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور پوچھنے لگی اچھے اخلاق کی عورت کی کیا نشانیاں ہیں اور اچھے اخلاق والی عورت میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت میں یہ 10 نشانیاں سمجھ جانا اخلاق اور نیک عورت ہے۔ جس عورت میں یہ 10 نشانیاں موجود ہوں سمجھ جانا اسلام کی شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ السلام نے فرمایا شادی سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس عورت نے پوچھا کہ اماں وہ کون کون کی 10 نشانیاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی پہلی نشانی اچھی اخلاق والی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، کیونکہ شور پر چڑھائی کرنے والی عورت اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ تلخ لہجہ بنانے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا قہر ٹوٹتا ہے پھر روتی ہے، پھر اس کا رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2، جو عورت اپنے ہاتھ کو کھولے رکھتی ہے مطلب سخاوت چلاتی ہے اور صدقے دینے میں دیر نہیں کرتی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کپڑے دھو رہی تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ ایک سیل آیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، نام کے کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، آدھی روٹی اس سیل کو دے دی، اللہ کے نام کے صدقہ کر دیا۔ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بھیڑیا آیا، اس کے بچے کو اٹھا کے دوڑ گیا۔ اس عورت کپڑے بھول گئے اور بھیڑے کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی اور چلا رہی میرا بچہ میرا بچہ۔ اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ پہ دے مارا، اس بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کو ہاتھ میں دے دیا۔ عورت نے کہا اے تیرا احسان ہے اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے، اتنا احسان کیا میرے بچے کو بچا لیا۔ اس شخص نے بولا میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں، جو سیل کو تم نے آدھی روٹی دی، جو تم نے صدقہ نکالا ہے آدھی روٹی پر، اللہ کے نام پہ دیے ہوئے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا لی۔ نمبر 3، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت اچھی عورت ہے، وہ اسلام کی شہزادی ہے۔ وہ عورت جو اتنے قیمتی وقت میں 5 وقت نماز کا وقت نکال کر پڑھتی ہے، بہت با کمال ہے وہ عورت۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کا نبی میرے سے ایک گناہ ہو گیا، میں نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ میری توبہ قبول کرے۔ کہنے لگی کہ میں سے گناہ ہو گیا تھا، میں نے اللہ سے ڈر کر پکی توبہ کی ہے اللہ کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم نے کون سا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی تھی، میرا ایک بچہ پیدا ہوا، اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں اس بچے کو قتل کر دیا، اس کو مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، بس میں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت ذلیل عورت، بدبخت عورت، یہاں سے دفع ہو جا، تیری وجہ سے آسمان سے کوڑے برسے، عذاب اب میں ہم مقتول۔ عورت ٹوٹے دل سے وہاں سے چلی گئی روتی ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے تم نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا، اس بدترین گناہ کرنے والا تم کوئی نہیں پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے جبریل، کیا اس سے کوئی بڑا گناہ کرنے والا کوئی ہوگا؟
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, नमाज छोड़ने वाला शख्स इससे भी ज़्यादा गुनाहगार है। जानबूझ के नमाज छोड़ने वाली औरत इससे भी ज़्यादा गुनाहगार है। और खुदारा मेरी माओ बहनों, अगर अच्छी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी बनना चाहती हो, कभी नमाज का दामन ना छोड़ना। नमाज 5 टाइम अदा करना। नंबर 4, दूसरी औरतों के ऐबों पे नज़र डालने वाले बजाय अपने ऐबों पे नज़र डालने वाली अच्छी औरत है। कुछ औरतें अपने गिरबान में नहीं झांकती, दूसरों के ऐब निकालती रहती है। उसका ये नुक्स, उसका ये नुक्स है। मेरी माएँ बहनें, तुम्हें ये काम ज़ेब नहीं देते था। तुम तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ हो। शहजादियाँ वाला काम किया करो। यहाँ की सुन के वहाँ लगाना, वहाँ के सुन के यहाँ लगाना, दो भाइयों को आपस में लड़ाना, क्या ये तुम्हें ज़ेब देता है? क्या चुगली करना तुम्हें ज़ेब देता है? क्या झूठ बोलना तुम्हें ज़ेब देता है? दूसरी औरतों को ऐबों को छालना तुम्हें ज़ेब देता है? इंसान ने कोयल से पूछा, तुम काली ना होती कितनी अच्छी होती। एक दिन इंसान ने गुलाब को उठाया और तली पे पीछने लगा, कहा है, अरे गुलाब, तेरे कांटे ना होता कितने अच्छा होता। दोनों चीज़ें बोल उठी, अरे इंसान, तुम्हें दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। नंबर 6, दूसरों की लगिश तरफ नज़र नहीं रखेगी। नंबर 7, अपने शोर के सामने शोर के माँ बाप का गिला नहीं करेगी। क्यों के शोर के सामने माँ बाप का गिला करने खातून बदतरीन औरत कहलाती है। अच्छी औरत वो है शोर के सामने उसके माँ बाप की तारीफ बयान करे। नंबर 8, अच्छी औरत शोर के सामने माजरत की तलबगार रहती है। कोई उनसे गलती होगी, कोई गुनाह हो गया या ऐसा जुमला बोल गई हो जिससे उसके शोर की दिल आज़ारी हो गई हो, फौरन शोर से माजरत तलब करती है। अच्छी औरत है वो शोर घर से रुखसत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आखिरी निशानी अच्छी है वो औरत, अच्छे वक्त में तो हर औरत साथ देती है, लेकिन अच्छी औरत है वो शोर का गुर्बत देख के उसका साथ दे। दोस्तों, शादी से पहले ऐसी औरत की तलाश करो जिसमें ये 10 निशानियाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फरमाई हुई 10 निशानियाँ मौजूद हों तो वो घर को जन्नत का टुकड़ा बना देगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। घंटी वाले निशान को ऑल पर प्रेस कर दें क्योंकि ऐसी दीनी मालूमात आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।